السماء والصلاة والسلام على من الذي بنى لنا بيتا صيتها في الآفاق والأنحاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اور پھر انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد رمضان المبارک کی مبارک ترین گھڑیاں شروع ہونے والی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج جس دوسرے موضوع پر کچھ معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ 8 مارچ جس کو عالمی سطح پر یوم خواتین انٹرنیشنل وومن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اس مناسبت سے چند گزارشات، جیسا کہ خطبے میں آپ کے سامنے ایک آیت کا حصہ، ایک حدیث مبارک کا حصہ پڑھا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں قرآن و سنت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اطہار، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت اور امت کے اکابرین اور اسلاف جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے اور جن پر اللہ کی انشاءاللہ بے شمار رحمتیں ہیں، ان کے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دور میں جہاں بے شمار نظریات، بے شمار باتیں، طرح طرح کی بولیاں، وہ فتنے کہ جن کے آنے کی پہلے پیشن گوئی ہو چکی تھی پورے ہو گئے، اور تیز موسلا دھار بارش برستی ہم سب نے دیکھی ہے کہ کس زور سے جب وہ بارش برستی ہے تو کتنے پانی کے قطرات ہوتے ہیں۔ اس طرح قیامت سے پہلے پہلے فتنوں، مسائل، گمراہیوں اور مصائب کے آنے کا بتا دیا گیا تھا۔ تو اس دور کے اندر بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت اہل بیت، سیرت صحابہ، اپنے اسلاف اور اکابرین کے راستے کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ کوئی شخص ان سے روگردانی کرتا ہے تو اس کا بچنا پھر ناممکن ہے، مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ تو اس لیے یہ ماہ صیام، ماہ رمضان بھی اس حوالے سے ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس ماہ صیام کے روزوں کو فرض کیا گیا کہ حکم ہے کہ جو تم میں سے رمضان کو پائے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اسے چاہیے کہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تو تم پر بھی فرض کیے گئے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں۔ ہندوؤں کے ہاں بھی رہبانیت ہے، ان کے راہب، ان کے جوگی بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ عیسائیت کے ہاں اور بعض مذاہب میں بھی ہے۔ اسلام کا روزہ صرف بھوک اور پیاس رکھ کر تکلیف دینا مقصود نہیں، بلکہ یہ وہ سبق ہے جو ہر سال ہم رمضان میں سیکھتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ اس روزے کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔
اگر ہم پورے رمضان المبارک میں ایک اصول ہر مسلمان، بڑا چھوٹا، مرد عورت، ہر شخص، ہر مسلمان ایک اصول اگر پورے رمضان میں اپنا لے تو انشاءاللہ رمضان کا ثواب بھی بھرپور ملے گا، فضیلت بھی ملے گی، اور رمضان کا مقصد بھی حاصل ہوگا۔ وہ اصول یہی ہے کہ اس رمضان کے ذریعے سے اپنے دلوں کو تقوی کی روشنی سے منور کرنا ہے، تقوی کی خوشبو سے معطر کرنا ہے، انشاءاللہ تقوی کی زینت سے مزین کرنا ہے، کہ جتنا دلوں میں تقوی ہے جب رمضان ختم ہو، رمضان گزرے تو اس تقوی کی سطح بہت بلند ہو چکی ہو۔ تقوی کی کوئی انتہا نہیں ہے، سب سے بڑا تقوی انبیاء کرام علیہم السلام کا، پھر جو اللہ کا جتنا قریبی ہے اس کے دل میں اتنا تقوی ہوگا۔ جو قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، جیسے انبیاء کرام، ان کے متبعین، صحابہ اہل بیت کا جو تقوی تھا، کائنات کا بہترین تقوی۔ لیکن ہر کوئی اس سطح پہ نہیں پہنچ سکتا، تو پھر قرآن نے، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ہمیں دوسرا، ہم جیسوں کے لیے آسانی کے لیے فرمایا مستطعتم، تم اتنا تقوی اختیار تو کر لو نا جتنا تم کر سکتے ہو، جتنی تم میں استطاعت ہے، جتنی تم میں طاقت ہے۔ تو یعنی ہم اس تقوی پہ قناعت نہیں کر سکتے جو اس وقت کسی کے دل میں ہے، یہ تقوی ناکافی ہے۔ اس تقوی کو ریچارج کیا جاتا ہے، ریفریش کیا جاتا ہے، ہر سال اس تقوی کو اور بہتر کرنے کی ہمیں رمضان کی گھڑیوں میں ہمیں ایک سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ رمضان کا روزہ رکھا اس نیت سے، یہ اصول پورے رمضان اللہ کرے ہمارے پیش نظر رہے کہ جو بھی عمل ہو، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ تراویح ہے، چاہے وہ صدقہ فطر ہے، چاہے وہ ادائیگی زکوٰۃ ہے، چاہے وہ افطاری اور سحری کے لمحات ہیں، کوئی بھی لمحہ، ہر لمحے ہمارے دل میں یہ احساس رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے سامنے ہوں، میرا رب مجھے سن رہا ہے، میرا رب میرے ہر عمل کو جانتا ہے، اور میں اس کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا، اور مجھے اپنے ہر عمل کا اسے جواب دینا ہے۔ اگر میرا عمل اچھا ہوگا تو وہ رب مجھ سے راضی ہوگا، اگر میرا عمل برا ہوگا تو وہ رب مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے، اور اس کی پکڑ اور اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ یہ جو پورا احساس ہے، اس پورے احساس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ اگر یہ دل ٹھیک ہو جائے تو انسان کا پورا بدن ٹھیک ہے، اگر یہ دل بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ جو گوشت کا جو ٹکڑا ہے یہ دل ہے، الا ہی القلب، قلب دل کو کہتے ہیں کہ دل بدلتا رہتا ہے، منقلب رہتا ہے، پل میں رتی پل میں ماشا، ایک ہی لمحے میں جی چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، معافی مانگے، اور دوسرے لمحے شیطان دل میں گناہ کے خیالات ڈال دیتا ہے، توبہ کر کے آیا ہے پھر گناہ میں لگ گیا، گناہ میں لگا ہوا ہے، چند لمحوں کے بعد اللہ نے سچی توبہ کی توفیق دے دی، تو دل بدلتا رہتا ہے، ایک حالت پہ نہیں رہے گا۔ تو اس دل کو قابو رکھنے کا طریقہ تقوی ہے، یہ دل کا لباس ہے۔ سب سے جیسے ہم اپنے بدن کو لباس پہناتے ہیں، ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق چاہتا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس، خوبصورت سے خوبصورت ترین شخصیت لگے جس لباس میں، لوگ لاکھوں کے کروڑوں کے لباس پہنتے ہیں، لیکن جب ہم اسلام سے پوچھیں گے کہ یا اللہ سب سے بہتر لباس کون سا ہے، تو قرآن کہتا ہے یہ ظاہری لباس بھی اچھا صاف ہونا چاہیے اسلام کے مطابق، حیا کے مطابق، لیکن اصل اس سے زیادہ اہم لباس دل کا لباس ہے، اور دل کا لباس تقوی ہے، یہ بہترین لباس ہے۔ تو اس جیسے ہم اپنے بدن کو بہترین لباس پہنانے کی فکر میں رہتے ہیں، تو اس رمضان کے ذریعے سے جب یہ رمضان گزرے تو ہمارا دل تقوی کا سب سے خوبصورت لباس پہن چکا ہو، یہ فکر اور یہ اصول اگر رمضان میں اپنا لیں تو رمضان کی ساری فضیلت کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ پھر لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں،
پھر سارے فضائل کے یہ شہر مواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ شہر صبر ہے، یہ برداشت کا مہینہ ہے، ساری باتیں ایک ایک تراویح کا سجدہ انشاءاللہ ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم کیوں قرآن اتنا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن نے بھی تو یہی کہا ھدی للمتقین، کہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ روزہ تقوی کو سمجھنے میں بڑا آسان نسخہ ہے، آسان، انسان آسانی چاہتا ہے، یسرا ولا تعسرا، آسانیاں دو مشکلات نہ دو۔ اس حدیث مبارک کا ایک صحیح مطلب ہے، صحیح مطلب یہ کہ وہ آسانی دو جو اسلام نے دی ہے، وہ ضرور آسانی دو، لیکن جو آسانیاں اسلام نے نہیں دی ہیں ان کو آسانیاں سمجھ کے اپنا لینا، یہ اس حدیث کا غلط مطلب ہے۔ ایک آدمی خود ہی ایک بات گھڑ لے، خود ہی ایک غلط مطلب نکال لے کسی چیز کا، یا غیر مستند بات پر اعتماد کر کے کہے کہ بس میں تو یہ آسانی لوں گا، تو یہ آسانی اسلام میں اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ جو اسلامی آسانی اسلام دیتا ہے وہ آسانیاں ضرور اپنانی چاہیے۔ تو تقوی حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ روزہ ہے کہ روزے میں کوئی نہ بھی دیکھے، 7 پردوں میں چھپ کے گھر کے سب سے اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر بھی ایک روزے دار بھوک اور پیاس کے باوجود جب کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا، کئی گھنٹے، ایک دن نہیں پورا مہینہ وہ دن میں، وہ پورے روزے کے وقت میں بھوکا پیاسا جائز خواہشات کو بھی قابو میں رکھتا ہے، تو کیوں کرتا ہے؟ یہ سوال ہے اس انسان سے۔ تو اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب مجھے یہاں بھی دیکھے گا، میں آسمانوں میں چلا جاؤں، ہواؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں کی تہ میں، پہاڑوں کے اندر، جنگلات کے اندر، غاروں کے اندر، ریگزاروں صحراؤں کے اندر، کہیں بھی چھپ نہیں سکتا اپنے رب سے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے اس کا اجر مانگتا رہوں۔ اجر کتنا بڑا ہے کہ رمضان میں فرائض کا ثواب 70 فرضوں یا اس سے بھی زیادہ، نوافل کا ثواب وہ فرضوں کے برابر، پھر اس میں شب قدر کی رات جو ہزاروں مہینوں سے بہتر، پھر پروردگار عالم کی طرف سے ہر سحری میں، ہر افطاری کے وقت میں، ہر تہجد کے وقت میں لاکھوں کروڑوں بے حساب لوگوں کی بخشش کے اعلانات، ہر سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں اللہ کی طرف سے اعلان ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی رزق چاہنے والا ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، کوئی جسے صحت چاہیے اسے صحت عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے حاجت مانگنے والا۔ میں اللہ تعالیٰ اپنی ساری رحمتوں کے ساتھ، اپنے بے حساب خزانوں کے ساتھ اس رمضان میں خود بندوں کی حاجتیں پوری کرنا چاہتا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی نہ کوئی چھوٹی یا بڑی دنیا یا آخرت کی کوئی حاجت نہ ہو، ہر ایک حاجتیں رکھتا ہے، ضروریات رکھتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز اللہ رب العزت کی رضا ہے کہ یہ رمضان اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنی رضا اور خوشنودی دینا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ روزے ہم پہ فرض کر دیے۔ ہماری عمریں کم ہیں، پچھلی امتوں کو دیکھیے، 500 سال عمر، 1000 سال عمر، اب 500 1000 سال عمر کا ثبوت تو ملتا ہے۔ وہ تو قرآن نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی اگر عمر ہے تو ثبوت قرآن سے ہے کہ اس زمانے میں اتنی عمریں ہوا کرتی تھیں، سینکڑوں سال، صدیوں پہ عمر ایک شخص کی۔ اب ہماری عمر 50 60 70 سال کم و بیش، اب 50 60 سال اس اوسط عمر ہے، تو ہم ان جیسے عمل نہیں کر سکتے، ان جیسی نمازیں، ان جیسے سجدے، ان جیسے جہاد، ان جیسی عبادات ہمارے بس میں نہیں، کیونکہ ہمارے عمر کا تو وقت ہی بہت تھوڑا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ہمیں رمضان جیسے موقع عطا فرمائے کہ ہم تھوڑے وقت میں تھوڑی عبادت کریں گے لیکن ثواب ملے گا ہزاروں سال کی عمر کے برابر یا اس سے بھی زیادہ۔ تو اس لیے یہ موقع بہت غنیمت ہے، اس رمضان کو ہم ایسے گزاریں کہ ہماری زندگی کا یہ سب سے بہترین رمضان بن جائے انشاءاللہ۔ سب حضرات اس کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔
اپنی کوشش کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اللہ سے مانگنا ہمیں سکھایا گیا کہ یا اللہ توفیق تو نے دینی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہی تو مطلب ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، کیونکہ تیری مدد کے بغیر ہم تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے اور میرے گھر میں کوئی بغیر اجازت کے نہیں گھس سکتا تو پروردگار عالم کے سامنے اس کے گھر میں کون بغیر اس رب کی توفیق کے سجدہ ریز ہوگا اور کون حاضری دے سکے گا؟ تو ہے اس کی توفیق، لیکن توفیق دے گا سچی طلب والوں کو۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں سچی طلب پیدا فرما دے۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہی ہے کہ سچی طلب رمضان کی رحمتوں سے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے مستفید ہونے کی جس دل میں ہوگی، اس دل اور زبان سے انسان اللہ سے مانگے گا۔ جب اس کی توفیق مل گئی تو انشاءاللہ یہ رمضان کا مہینہ بخیر و عافیت اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا۔ اور پھر کچھ بات 8 مارچ کے حوالے سے۔ 8 مارچ خواتین کے دن کے طور پر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اب چونکہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، صرف 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج وہ اہل مغرب، وہ امریکہ، وہ برطانیہ، وہ یورپین نیشنز، وہ اقوام متحدہ، یہ کس منہ سے اس مرتبہ 8 مارچ کو یوم خواتین کے طور پر منائیں گے؟ اگر ان میں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی سکت ہوتی یا ان میں ذرہ برابر بھی حیا یا شرم کا مادہ ہوتا تو اس سال یہ ساری قومیں، یہ اہل مغرب پوری دنیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگتے کہ ہم اس خواتین اور بچوں کے حقوق سے ہم دستبردار ہوتے ہیں، اگر ان میں حیا ہوتی۔ کیونکہ انسانی تاریخ کا بدترین ظلم ان قوموں نے جو مل کر آج غزہ اور فلسطین میں بچوں اور خواتین پہ ڈھایا ہے، انسانی تاریخ میں ایسی مثالیں ہمیں نہیں مل سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ باشعور اور عقل مند انسان کے لیے اتنا سمجھنا کافی ہے، اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ آ جائے، اور عوام کو تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے۔ مسئلہ ہے سیٹوں پر بیٹھنے والوں کا، جن کے اختیار اور اقتدار جن کے ہاتھ میں ہے، جو اس پہ براجمان یا قابض ہیں، انہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ آج بھی مغرب کو، ان کفریہ طاقتوں کو وہ انسانیت کے مسیحا سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے مسیحا ہیں۔ آج بھی نیٹ بھرا پڑا ہے، یقین کریں کہ دل پھٹنے کو آتا ہے۔ 30,000 سے کے لگ بھگ جو سرکاری ذرائع ان کے بتا رہے ہیں، بچے، خواتین، معذور، بوڑھے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے بم برسائے بغیر۔ پوری دنیا چیخے، وہاں کی عوام احتجاج کرے، لیکن ان کفار مغربی طاقتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہسپتال نہیں چھوڑے، اسکول نہیں چھوڑے، فلاحی ادارے نہیں چھوڑے۔ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں بم برسا کر ان مسلمانوں کو، ان بچوں، خواتین کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو، معذوروں کو ان کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے گئے ہوں؟ تو اس سال تو انہیں شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے کہ وہ کس منہ سے خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ کیا مسلمان خواتین انسان نہیں؟ کیا مسلمانوں کے بچے، امت مسلمہ کے یہ بچے، کیا یہ انسان نہیں؟ کیا وہ دودھ پیتے سسکتے تڑپتے بچے، کیا ان کے اندر انسانی روح کا احساس نہیں پایا جاتا؟ لیکن یہ وہ مغرب کی دوغلی پالیسی ہے، یہ ان کی منافقانہ طریقہ کار ہے کہ مسلمانوں کے لیے اور اصول ہیں اور کفار کے لیے اور اصول ہیں۔ ہمیں مغرب کے راستے پہ نہیں چلنا، ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے، ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سمجھنا ہے اور ہمیں انہی سے روشنی حاصل کرنی ہے۔ اسلام نے خواتین کو، بچوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، محتاجوں کو، لاسہاروں کو، لاچاروں کو اور غلاموں کو، خدمت گزاروں کو، ملازموں کو، مزدوروں کو وہ حقوق صدیوں پہلے اسلام نے عطا فرمائے تھے کہ جن کا نام لے کر، جن کا ڈھنڈورا پیٹ کر آج کفر اور اہل مغرب وہ پوری دنیا میں فسادات مچا رہے ہیں۔ دنیا کا کون سا ملک، کون سا چپا، کون سا گوشہ بتائیے
جہاں مسلمانوں پر انہوں نے ظلم نہ ڈھایا ہو۔ وہ کس حقوق کی بات کرتے ہیں؟ ہم نے حقوق سمجھنے ہیں سب سے پہلے قرآن پاک سے، نبی کے فرمان سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، اور اپنے صحابہ اہل بیت اور اپنے بڑوں سے۔ جو حقوق انہوں نے مرد کو دیے، عورت کو دیے، بچے کو دیے، بیوہ کو دیے، یتیم کو دیے، ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اصل حقوق وہی حقوق ہیں۔ قرآن پاک نے ہمیں ایک پورا نظام دیا۔ آج مغربی نظام کی آپ بات کریں تو چونکہ وقت نہیں ہے، اگر ہم ان کے تجزیاتی رپورٹس کو پڑھیں تو مغرب کے دانشور آج چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس راستے پر اہل مغرب جن حقوق کا نام لے کر جو وہاں آزادی رائے اور ویمن رائٹس اور اس قسم کی باتیں کر کر کے جاذب نظر نعرے لگا لگا کر جس طرف انسانی معاشرے کو چلا رہے ہیں، اس کا انجام ناکامی نامرادی ہے۔ آج ان معاشروں کے اندر جہاں دنیا کی چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے، طلاق کی شرح سب سے زیادہ ملے گی، خودکشی سوسائیڈ کی شرح سب سے زیادہ ملے گی، وہاں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں کی شرح سب سے زیادہ ملے گی، وہاں ہم جنس پرستی کو باقاعدہ قانونی طور پر انسانیت کے پیشانی پر ایک سیاہ داغ کے طور پہ لگا دیا گیا ہے۔ اسلام نے ایک نظریہ دیا تھا کہ مرد کے ذمے کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اس کے ذہنی اور جسمانی صلاحیت کے عین مطابق تھیں، کچھ ذمہ داریاں اور فرائض عورت کو دی گئیں جو اس کے نفسیات اور اس کے جسمانی حیت اور اس کی صلاحیت کے مطابق عورت کو دی تھی۔ پھر ان مرد و عورت میں اسلام نے مساوات قائم کی تھی۔ اب قرآن پاک پڑھیے، جا بجا اللہ رب العزت نے مرد روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، حیا والے مرد حیا والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، اور ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، نمازی مرد نمازی عورتیں، روزے دار مرد روزے دار عورتیں، بے شمار قرآن پاک کی آیات جس میں مرد و عورت کو برابر قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے تم مردوں کے ان پر حقوق ہیں۔ اب زمانہ جاہلیت میں مرد و عورت میں مساوات نہیں تھی، عورت کو کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت اسلام کے ذریعے سے تمام حقوق مردوں کے برابر عورتوں کو عطا کیے، لیکن پھر اس کے باوجود ایک ہے برابری، ایک ہے مساوات، ایک ہے انصاف عدل، تو ایکویلٹی اسلام میں ہے، لیکن وہ نہیں جو مغرب بتاتا ہے۔ اسلام میں وہ مساوات، وہ ایکویلٹی، وہ جسٹس کے مطابق ہے۔ اس کی آسان سی مثال سمجھنے کے لیے، آج اگر کسی کے ایک بیٹا چھوٹا 5 سال کا بیٹا ہو اور ایک بیٹا اس کا 15 سال کا ہو، فرض کر لیں، اب 5 سال کا بیٹا اور 15 سال کا بیٹا، بیٹا ہونے میں دونوں برابر ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، دونوں اولاد ہیں، اولاد ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ لیکن کیا بیٹا اور بیٹی کی برابری کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا بیٹی کو ایک جیسا لباس پہنایا جائے گا؟ کیا جو لباس مرد کا ہے برابری کی خاطر بیٹی کو بھی وہی لباس دیں گے؟ یا جو لباس بیٹی کا ہے اس کی حیا اور پردے کے مطابق کیا برابری کی وجہ سے وہی لباس بیٹے کو بھی پہنائیں گے؟ عید آئے گی، لوگ شاپنگ کریں گے، کیا بیٹے اور بیٹی کی لباس اور دیگر چیزوں کے حوالے سے شاپنگ دونوں کی ایک طرح سے ہوگی یا فرق ہوگا؟ فرق ہوگا۔ اولاد دونوں ہیں لیکن جسٹس اور عدل دونوں کا مختلف ہوگا۔ جو لباس 15 سال کا بچہ پہنے گا 5 سال کا بچہ وہ نہیں پہن سکتا۔ جو خوراک 5 سال کے بچے کو دینی ہے اتنی خوراک 15 سال کے بیٹے کی نہیں ہو سکتی۔ جو جس گریڈ میں جس کلاس میں 15 سال کا بیٹا ہوگا، کوئی کہے کہ نہیں میرا بیٹا جو 5 سال کا ہے میں نے دونوں میں برابری رکھنی ہے اور دونوں کو ایک ہی کلاس میں کرنا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اولاد ہونے کے ناطے برابر، لیکن حقوق اور فرائض میں مختلف۔ بالکل یہی حال مرد اور عورت کا بھی ہے، انسان ہونے کے ناطے برابر، کوئی فرق نہیں۔ عبادت مرد کرے جو ثواب مرد کو ملے گا عورت کو بھی ویسے ہی ملے گا، جو عورت ثواب کرے مرد کو بھی ملے گا، کوئی فرق نہیں۔ لیکن فرائض دونوں کے مختلف ہیں۔
دونوں کا مقصد پیدائش مختلف ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے، اس فرق کی وجہ سے ہمارے دین اسلام نے، اسلامی تہذیب نے مرد کو حکم دیا تم جاؤ باہر نکلو، کماؤ، کمانا مرد کی ذمہ داری، معیشت مرد کی ذمہ داری، چاہے وہ ایک فرد کی معیشت ہو یا پوری قوم کی معیشت ہو، یہ مرد کے کاندھوں پر یہ بوجھ ہے، یہ سخت بوجھ ہے، یہ مرد اٹھائے گا۔ اسلام نے چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بیوی ہے یا کوئی اور خاتون کا درجہ ہے، ہر درجے میں عورت کو سہولت دی ہے۔ سب سے پہلے سہولت ہے دنیا کی ان سہولیات کے اعتبار سے کہ بیٹی ہے جب تک شادی نہیں، سارا خرچہ باپ برداشت کرے گا، شادی ہو گئی 1 روپے کا خرچہ عورت پر نہیں ہے، سب خرچہ شوہر پر ہے۔ بہن ہے، غریب ہے تو بھائی خرچہ برداشت کرے گا، والدہ ہے، غریب ہے اور بیٹا سارا خرچہ برداشت کرے گا، محرم خواتین ہیں تو اولیاء خرچہ برداشت کریں گے۔ اگر ایک عورت کا کوئی ولی، کوئی مرد سہارا نہیں تو سارا خرچہ اسلامی حکومت کے ذریعے سے ہوگا۔ اب چاہے وہ عورت مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم عورت ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم عورت بھی، اسلام اگر واقعی اسلامی نظام آئے، اسلامی معیشت نافذ ہو جائے اور شریعت کے مطابق، تو پھر کسی مسلمان ملک میں کسی غیر مسلم عورت کو بھی اپنی کسی معاشی مجبوری کی وجہ سے کمانے کے لیے باہر نکل کر در بدر ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ یہ ساری ذمہ داری مرد کے ذمے ہے۔ عورت کے ذمے اس سے بھی بڑا کام ہے۔ عورت اپنی جان پر کھیل کر اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ یہ کتنا بڑا اس کا کام ہے، کتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ عورت جس نے بچے کو باسلامت جنم دیا، جس کے بچے کی پیدائش خیر و عافیت سے ہو گئی، یہ عورت غازیہ ہے، ایسے ہی ہے جیسے ایک مرد اللہ کی راہ میں جہاد پہ جائے، دشمن سے لڑے اور زندہ سلامت واپس آ جائے۔ جو مرد وہاں جا کر غزوہ کرے گا اور غازی بن کے آئے گا، یہ عورت بچے کو پیدائش دے کر زندہ رہی تو یہ غازیہ ہے، ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر یہ مرد اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تو وہی شہادت کا رتبہ، اگر یہ خاتون بچے کی پیدائش کے وقت وفات پا گئی تو کوئی فرق نہیں ہے، اس عورت کو اللہ شہادت کا وہ عظیم رتبہ عطا فرمائے گا جس شہادت کے رتبے کے لیے انبیاء اور ہمارے نبی بھی دعائیں مانگتے تھے۔ فرق ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کو اس ذمہ داری اور اس عورت کی قربانی کا اللہ کرے کہ احساس نصیب ہو جائے۔ اور پھر عورت کے ذمے پردہ ہے، عورت کے ذمے اپنی نسلوں کی تربیت ہے، پورے خاندان کو جوڑنا ہے، خاندان کی تربیت ہے۔ وہ پردے میں رہتے ہوئے، اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے، اگر وہ مرد کی معاشی طور پر مدد کر سکے تو اسلام مجبور نہیں کرتا، اسلام روکتا نہیں ہے۔ اگر وہ خاتون پردے میں رہے، اپنی فرائض جو عورت کی ذمہ داریاں ہیں اگر وہ پوری کرتی رہے، اس میں کوئی نقص، کوئی خامی نہ آئے، تو پھر اسلام عورت کو مال کمانے سے، رزق حلال حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا۔ اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں ازواج مطہرات کی زندگیوں میں، صحابیات کی زندگیوں میں، کہ وہ گھر میں رہ کر، پردے کے اندر رہ کر معاشی طور پر مردوں کا ہاتھ بٹائیں۔ یہ ان کے فرائض میں سے نہیں ہوگا، یہ مرد پر عورت کا احسان ہوگا، کیونکہ یہ اس کا فرض نہیں ہے، یہ مرد کا فرض ہے کہ وہ کمائے۔ لیکن عورت اگر پردے کے مطابق اپنے شوہر کا یا اپنے مردوں کا ہاتھ بٹائے معاشی طور پر، تو پھر یہ عورت کا ایک احسان ہے جو مردوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے اسلام نے اپنا اپنا دائرہ رکھا۔ آج مغرب نے اس دائرے کو تہس نہس کر دیا۔ وہاں عورت آج ان مسائل سے دوچار ہے جو مسائل مرد نے فیس کرنے تھے، اس وجہ سے پھر ان کا خاندانی نظام بھی تباہ ہو رہا ہے۔ وہاں بن باپ کے اولادوں کی، بچوں کی شرح خوفناک حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہاں سنگل پیرنٹنگ، اکیلی ماں کا کنسیپٹ آ رہا ہے کہ باپ کا پتہ نہیں ہے۔ وہاں چھوٹے بچے بھی نشہ آور گولیاں کھا کھا کر دماغی سکون لے رہے ہیں، اور جس کو ایسے نہیں ملتا تو چھوٹے اسکولوں کے بچے بھی اسکولوں میں جا کے سوسائڈ کرتے ہیں۔ وہاں کے بوڑھے
وہ اپاہج اور معذوروں کی طرح اولڈ ہاؤسز کے اندر زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں۔ وہاں خاندانی نظام تہس نہس ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے مرد و عورت کو جو مساوات کا جو سبق پڑھایا وہ غیر فطرتی تھا، غیر انسانی تھا اور غیر اسلامی تھا۔ آج بدقسمتی سے ہمارے مسلمان معاشروں کو بھی، ہمارے وطن پاکستان کو بھی اس غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر اسلامی مساوات کے سانچے میں ڈھالنے کی سر توڑ کوششیں جاری ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اپنے خاندانوں کو بقا دینی ہے اور حقیقی ترقی اور خوشحالی اس ملک اور وطن اور قوم کو دینی ہے، تو پھر ہمیں اسلام کے اس مساوات کے سبق کو اپنانا پڑے گا جس میں بڑے انصاف کے ساتھ، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں، کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں، کوئی غیر ضروری بوجھ نہیں، ہر ایک کی عزت نفس، اس کی صلاحیت، اس کی استعداد کے مطابق اسلامی نظام انسانوں کو مساوات بھی دیتا ہے اور حقوق و فرائض کی ایک فہرست بھی دیتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔